بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ویلاگ آپ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں اور پاکستان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر بنا رہے ہیں، اور سب سے بڑی یہ خبر ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو واشنگٹن ٹائم امریکہ کے اخبار نے جو لکھا ہے وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایران میں جنگ ہو رہی ہے امریکہ کے درمیان، اسرائیل کے درمیان اور عرب ممالک کے درمیان، لیکن وہاں ان کی عدالتیں ان لوگوں کو تنگ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن پاکستان میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں پاکستان کا عدالتی نظام جو پہلے سے بھی کنٹرول شدہ ہے، جو عدالتی نظام ہے اس کو مکمل طور پر تالے لگ چکے ہیں اور انصاف لینے کے لیے بند۔ میں حیران ہوں کہ دنیا کا عجیب ملک ہے جس کی عوام کو انصاف دینے کے لیے یہ لوگ نہیں کر رہے، لیکن انصاف تو روزانہ کی بنیاد پر ملنا چاہیے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں کہ امریکہ نے جو ناکہ بندی کر رکھی ہے اس کے پیچھے اصل ریجن کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایران کی ناکہ بندی کرنا امریکہ کا یہ پلان تھا کہ ایران کو کمزور کیا جائے، یا ایران کے جانب سے جو بھی تیل نکلے گا یا ایران جن جہازوں کو چھوڑے گا ان کو امریکہ اپنے کنٹرول میں لے گا۔ اور امریکہ کا صدر جو بے وقوف ہے، جو ذہنی مریض ہے، یعنی ٹرمپ، اس کے بارے میں امریکہ کے اندر سے جو اٹھنے والی خبر ہے کہ ایک ذہنی مریض ہے اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس کو صدر سے عہدے سے ہٹایا جائے، جیسی قراردادیں بھی پیش کیے جائیں۔ تو امریکہ کے اندر یہ بات چل رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ امریکہ کے جو ریپبلک ہے، جو ڈیموکریٹ ہیں، ان کی قرارداد آتی ہے مسترد ہو جاتی ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن تک امریکہ کے صدر کے پاس 2/3 اکثریت واضح ہے، اور مڈ ٹرم الیکشن میں جو نومبر میں ہونے والے ہیں، یعنی 4-5 ماہ کے بعد جو الیکشن ہونے، اس کے بعد ٹرمپ کا جو انجام ہے وہ آپ تاریخ میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جو ناکہ بندی کر رکھی ہے، جو آب حرمز ہے وہاں کے جو بیرونی سطح جو عمان اور کے جو سائڈ ہے وہاں سے، تو دیکھیے امریکہ وہاں جو ناکہ بندی کر رکھی ہے اس ناکہ بندی سے کیا ایران کو واقعی نقصان ہو رہا ہے۔ تو جو انٹرنیشنل میڈیا جو جن پر ہم اعتبار کیا جا سکتا ہے ان کی رپورٹوں کے مطابق امریکہ کے پاس جو جہاز گزرا وہ 20 سے 35 جہاز یہاں سے گزر گئے ہیں اور وہاں گزر چکے ہیں، اور وہاں سے ان کی گزر ہو چکا ہے، تو اس لیے وہاں تو گزر چکے ہیں، تو اس لیے امریکہ کا جو ناکہ بندی ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ 1-2 جہاز اور چائنا کا اس پر سخت رد عمل ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی ایران کو اسلحہ نہیں فروخت کرے۔ یہ امریکہ کا الزام ہے اور شدید الفاظ میں تردید کی ہے۔ تو ایران اور امریکہ کی جنگ اس وقت جو ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں اتوار کے روز تک جنگ بندی، کیونکہ اسرائیل کے 12 چینل نے جو 12 ہے اس چینل میں تصدیق کیا کہ امریکہ کو آگاہ کر دے۔ ایک کال انشاءاللہ تفصیلی ویلاگ بنے گی کہ ایران پر کب حملہ کیے جانے کا کبھی امکان ہے۔ دیکھیے لبنان سے فوری طور پر امریکہ نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ آپ فوری طور پر نکلیں، اور جو امریکہ اپنے سعودی عرب کے ممالک ہیں وہاں اسلحہ اور چیزیں فروخت اور اپنا اسلحہ جو ہے اپنا پہنچا رہا ہے، اور دبئی سے اور دیگر سے جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس پر بھی ٹاپک بنائیں گے کہ امریکہ کے جو حالیہ دفاعی بارے میں رپورٹ ہے کہ امریکہ کا 50% زیادہ جو دفاعی نظام اسلحہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ان کے پاس اب ان کے دفاع کے لیے 50% ناکام ہے۔ اگر امریکہ تیزی سے بھی اس پہ کام کرے تو امریکہ کو 3 سال لگنے، اگر امریکہ پر چائنا یا دیگر کوئی اور ملک حملہ کرتا تو امریکہ کے پاس جو انٹرسیپٹ تھے وہ ناکافی ہو چکے ہوتے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں پاکستان میں جو چل رہے ایران اور امریکہ کی جنگ اس وقت جو ہے اس کی یہی تفصیلات ہے کہ امریکہ کی جو ناکہ بندی ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور اس پر بھی بات بتائیں گے کہ ہم نے ایک آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر والا معاملہ تھا یا اس کے جو آپریشن تھا وہ کیا کامیاب تھا ناکام تھا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم کچھ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس پر ٹاپک بنانے والے ہیں کہ جو ہیلی کاپٹر ایک پائلٹ کو بچانے آئے تھے وہ اصل مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ ہم جو ایران کی ایمبیسی ہے اس کو بھی ای میل کیا ہے، اس کی تفصیلات آئے گی، اور امریکہ کی ایمبیسی کو بھی ای میل کیا ہے کہ اس کے جواب آ جائیں، تو یا اس پر الگ ہی ٹاپک بنائے گی ایک جرنلسٹ کی جانب سے تحقیقات، اور اس کو حقائق یا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہی ہمارا فرض ہے۔ آپ کو معلوم ہے
کہ ایران نے امریکہ کی شرط ماننے سے انکار کیا تو پاکستان میں جو نمائندان ہیں، جو امریکہ کے جو موجودہ غلام ہیں، انہوں نے اب کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے مالکوں کو ایران کیسے انکار کر سکتے ہیں اور ہمارے آنکھوں کو کیسے ایران ناراض کر سکتے. تو اس لیے پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے پالتو جانور ہیں ان کے پٹے چھوڑ دیں گے اور وہ عمران خان صاحب پر بھونکنے اور عمران خان صاحب پر ان کو چھوڑا گیا ہے. تو سب سے پہلے یہی بات ہے کہ ایران امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور امریکہ کی شرط پر مذاکرات نے کیا ایک عالمی جنگ دوبارہ شروع کی جانے کا امکان ہے. اس پر بحث کریں گے اور آپ لوگوں کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے. شکریہ.